بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں دیکھتا ہوں کہ حقیقت یہ ہے کہ پی ٹی آئی جو کہ پاکستان کے اندر مؤثر سیاسی جماعت بن کے سامنے ہے، کاغذوں میں اور جو آپٹکس ہیں اس میں تو میرا خیال سب سے مضبوط جماعت ہے، لیکن اسی بدقسمتی دیکھیے کہ یہ اپنے کرتوتوں اور اپنے اعمالوں کی اونرشپ لینے سے ہمیشہ جو ہے کتراتی ہے۔ قاضی فیصل صاحب لندن میں گئے تھے، مڈ ٹیمپل جہاں کے انہوں نے بار کی ہوئی تھی، انہوں نے بلایا اور انہوں نے ان کو ماسٹر آف دا بینچ یا بینچز کا پیئر سے جو ساتھی تھے وہاں انہوں نے ان کو الیکٹ کیا، اور یہ ایک ایسی ریئر ڈسٹنکشن ہے جو شاید کسی پاکستانی کے پاس تو پہلی دفعہ آئی ہے۔ اب وہاں پہ آپ 10 12 13 گنڈے لے کے اور احتجاج کرنا شروع کر دیں، کوئی ایشو نہیں ہے، مطلب 2 درجن 3 درجن لے جائیں، کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ دیکھیں گے ایک دفعہ عمران خان صاحب 7-8 سال پہلے تھے لندن میں، انہوں نے بہت عت مچا رکھی ہوئی تھی، پتہ نہیں مسلم لیگ والوں کو کیا سوچا کہ انہوں نے عمران خان صاحب لیڈی اینیبل کے گھر ٹھہرے ہوئے تھے اور ان کے گھر پہ جب ٹھہرے تو یہ مسلم لیگ والے وہاں پہ 400-500 بندہ چلا گیا اور بالکل سڑک کے پار گھر کے باہر کھڑے رہے۔ عمران خان صاحب اتنے حواس باختہ ہوئے کہ جب وہ وہاں سے وہ آخری دن تو انہوں نے شوق خانم کی فنڈ ریزنگ کے فنکشن میں جانا تھا اور اس کے بعد پاکستان آنا تھا، فلائٹ پکڑنی تھی۔ حقیقت ہے کہ وہ بات نہیں کر سکے تھے۔ اسی طریقے میں یاد ہے کہ 5-6 سال پہلے عمران خان صاحب جو ہیں وہ ایک جلوس نکال کے پھر رہے تھے اور دندناتے پھر رہے تھے، انہوں نے کہا جی کہ کال کی تھی کہ جاتی عمرہ جانا ہے، تو میں نے پیغام بھجوایا کہ حضور یہ ایون فی لنڈن نہیں ہے، اگر آپ جاتی عمرہ کے قریب سے بھی گزرے تو پھر مسلم لیگ والوں کو کوئی نہیں روک سکے گا زمان پاک کے سارے کمروں کی تلاشی لینے پر۔ میرا خیال ہے ان کو میری بات پہنچی اور سمجھ آئی اور پھر جاتی عمرہ کا ارادہ ترک کر دیا، پھر جاتی عمرہ نہیں گئے۔ میں نے کہا وہاں پہ انہوں نے بھی 2-4 ہزار بندہ بھیج دیا نا گوال منڈی سے مسلم یون والوں نے، تو یہاں پہ یہ وہ لندن نہیں ہے یہاں پہ آپ بھاگ جائیں گے یا وہ کار کے اوپر مارتے رہے۔ کہاں پہ قاضی اور یا کہاں یہ گنگو تیلی، کوئی مقابلہ ہے؟ اچھا ان سے پوچھو قاضی صاحب سے جھگڑا کیا ہے؟ قاضی صاحب نے صرف 1 سال جج رہے ہیں۔ 15 اکتوبر 2023 کو جب وہ چیف جسٹس ایلیویٹ ہوئے، اپنے سارے اختیارات جو ہیں وہ 3 ججز کو دے دیے، پریکٹس اینڈ پروسیجر بل جو کہ عمر عطا بندیال صاحب نے اس کو سسپینڈ کر رکھا تھا، اور پورے سپریم کورٹ کو ثاقب نثار صاحب، گلزار صاحب، حافظ آصفی کھودا صاحب، عمر عطا بندیال صاحب، سارے کے سارے 2 یا 3، 5 کا بینچ ہے تو 3 بندے پورے سپریم کورٹ کے بہاف پہ اکثریتی فیصلہ ہوتا تھا، یا 3 کا بینچ ہوتا ہے اکثر اور 2 بندے فیصلہ کر رہے، اور کئی دفعہ 2 کا ہوتا تھا۔ 17 ججوں کو انہوں نے یا پوری سپریم کورٹ کو انہوں نے شرغمال بنایا ہوا تھا۔ قاضی صاحب نے آ کے آزاد کر دیا۔ ایک فیصلہ یہ ہے بلے کا، اور وہ فیصلہ کیا ہے کہ الیکشن آپ نے، الیکشن کمیشن نے کہا کہ آپ نے الیکشن نہیں کرائے۔ بھائی اگر آپ نے الیکشن کروائے تھے تو کانٹیسٹ کرتے، آپ نے دوبارہ کیوں الیکشن کرائے؟ آپ کو نہیں پتا کہ آپ نے یہ فراڈ کیا تھا؟ پھر یہ پوچھ لیں یہ کہاں سے آئے تھے گور علی خان، ان کا کیا بیک گراؤنڈ تھا؟ یہ پہلی دفعہ جب سامنے آپ پتا چلا یہ تحریک انصاف کے ممبر ہے، ابھی بھی تحقیق کرو، میں تو کئی دفعہ کہتا ہوں شاید ممبر نہ ہو۔ انہوں نے قاضی صاحب کے اوپر حملے کیے، اس سے پہلے 2019 میں ان کے خلاف ریفرنس لے آئے، کیوں کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کے زمانے پہ۔ 2017 دسمبر کے فیض آباد دھرنے پر انہوں نے جنرل فیض حمید کے خلاف FIR کی جرات کی، جب فیض حمید جیسے پورے ملک میں جسے خوف کا توتی بولتا تھا اس کے خلاف کہا کہ اس کے FIR کرو، اپنی سپریم کورٹ ناراض ہو گئی۔ اپنی سپریم کورٹ تو شوکت صدیقی صاحب جو جج تھے اسلام آباد ہائی کورٹ کے، جو چیف جسٹس بنا تھا، اس کو نکال دیا کہ جی یہ بھی فیض حمید کی باتوں کو خاتمے میں نہیں لاتا، اس کے احکامات کو خاتمے میں نہیں لاتا۔ اب مجھے بتائیں کہ قاضی صاحب کے ساتھ جو کچھ کیا ہے برا کمایا ہے۔ آج عمران خان صاحب آپ اگر پریشانی میں ہیں، مصیبتوں میں ہیں، خدا گواہ کی وجہ یہ ہے، یہ وہی ہے جن کو آپ تھپکی دیتے تھے، جب یہ بات کرتے تھے آپ کے سامنے آتے تھے ٹائیگر آ گئے سوشل میڈیا کے، آپ کہتے تھے یہ لوگ مانگتے ہیں ایسے ہیں۔ جب کوئی کمپلینٹ کرتا تھا کہ جی بندے آپ کمپلینٹ کریں کہ آپ کے لوگ بڑے غلیظ اور گندی زبان استعمال کرتے ہیں، تو آپ فرماتے تھے یہ ان کا منہ یہی مانگتا ہے۔ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ پاکستان کے اندر میں اس میں میرے خیال میں جو صورتحال ہے وہ بڑی واضح ہوتی جا رہی ہے۔ میرا خیال ہے کہ آپ تحریک انصاف جو ہے وہ اپنا اس کا وائننگ کا آپریشن ہے۔ یہ تو بات میں ہمیشہ سے کہتا ہوں کہ تحریک انصاف عمران خان صاحب کو اندر سے نہیں نکلنے دے گی جیل سے، اور پچھلے دنوں جب آئینی ترمیم کے اوپر خصوصی اجازت لے کر
عمران خان صاحب کے پاس گئے ان کی پارٹی کی قیادت، تو بہرحال انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا عمران خان صاحب بہت اندر ڈٹے ہوئے ہیں اور وہ 100 سال کہتے ہیں مجھے جیل میں رہنا پڑے تو میں رہ لوں گا. تو میں نے کیلکولیشن کی کہ عمران خان صاحب کی عمر 72 سال ہے اور پارٹی چاہتی ہے 100 سال اور ہے، تو میں نے کہا پھر ان کی درازی عمر کی دعا ویسے ہی مانگنی چاہیے، لیکن 172 سال کی مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو 172 سال زندگی دے تاکہ پارٹی کی خواہش ہے کہ 100 سال اور رہے. یہ ایک عجیب و غریب جو ہے عمران خان صاحب کے ساتھ ایک سانحہ ہو رہا ہے کہ ان کی پارٹی جو ہے وہ ان کو ابھی بھی جو ان کے کرتوت ہے، جو ان کے کارن ہے، وہ سارے کے سارے یہی ہے کہ عمران خان صاحب اندر جا کے خرچ ہو جائے. اب بش ابھی بھی نکل آئی ہیں، وہ ٹیکنیکلی قیادت سنبھال چکی ہیں. اب آج ان کی عمران خان صاحب سے شاید وہ جیل میں اپنے کیس کے سلسلے میں گئی تھی، ملاقات بھی ہوگی، اسی طریقے سے اور بھی ملاقاتیں ہوں گی، تو وہاں سے ان کو کیا کیوں ملتی ہے. مجھے 100% یقین ہے کہ عمران خان صاحب ان کو انکریج کریں گے. پچھلے 2-3 دنوں سے جب سے عمران خان صاحب سے ملاقاتیں کھلی ہیں تو پارٹی نے وہی احتجاج کریں گے کریں، آپ کا حق بنتا ہے. حکومت سے بھی گزارش ہے کہ ان کو کرنے دیں ہمیشہ کی طرح. بھئی آپ سے زیادہ ناکام احتجاجوں کا کس کو تجربہ ہے؟ عمران خان صاحب کی اپنے زیر نگرانی کتنے لانگ مارچ کرائے، کتنے دھرنے دیے، ان میں کیا اشر ہوا کہ جائے امان ہی ہوتی تھی، وہاں سے بھاگا جاتا تھا، کوئی رائے فرار نہیں ملتی تھی. تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ اس جو صورتحال ہے تحریک انصاف جو ہے وہ بالکل ہمارے سامنے تتر بتر ہوتی نظر آ رہی ہے. عمران خان صاحب کے لیے انفارچونیٹلی بدقسمتی سے مزید سخت وقت آنے والا ہے. اللہ تعالیٰ بہتر کرے پاکستان کے لیے بھی، ان کے لیے بھی. باقی یہ ہے کہ جو کچھ فائسک صاحب کے ساتھ اب کر رہے ہیں اس کے بھی ساتھ یہاں مرتب ہو رہے ہیں. یہ پاکستانی جو ہے، ایک بات میں دوبارہ اور بھی ایڈ کرتا جاؤں کہ یہ وہ بدقسمت قوم ہے، کسی ملک کی سیاسی جماعتیں باہر جا کے ایک دوسرے کے خلاف مظاہرہ نہیں کرتی. میں بھی امریکہ میں 5-7 سال رہ کے وہاں پڑھا ہوں، تو بھارت کے جو لوگ ہیں وہ وہاں جا کے کانگریس والے کوئی جھنڈا لے کے نہیں پھرتے، وہ بھارت کا جھنڈا اٹھاتے ہیں. ہر جگہ کا یہ حال ہے، بنگلہ دیش کا، جس کا دیکھیں دنیا کا. یہ بدقسمت قوم ہے کہ وہاں جا کے باہر جو ہے اپنی پارٹیوں کے جھنڈے لے کے اور وہاں پہ اپنی طوفان بدتمیزی بچا رکھا ہے. اور یہ سارے جو پتہ نہیں کس قسم کے ٹائیگر ہیں، میں آگے کچھ نہیں کہتا ہوں، لیکن بڑے مؤثر ہیں. باقی بدقسمتی تحریک انصاف کی کہ پیوستہ رہ شجر سے امیدیں باہر آ، ہر 2-3 مہینے بعد نئی امید ہوتی ہے. اب پچھلے 5-7 مہینوں سے امید ہے ٹرمپ سے. ٹرمپ جیت جائے تو کیا ہوگا، ہار جائے تو کیا ہوگا، یہ میں ان کو لکھ کے دیتا ہوں کہ تحریک انصاف کے لیے کوئی آسودگی نہیں ہوگی. وہاں تن من دھن لگا رکھا ہے. سارے مسلمانوں نے دونوں امریکہ کے دونوں صدارتی امیدواران کا بائیک آؤٹ کر رکھا ہے. تحریک انصاف سارے پاکستانی ٹرمپ کو سپورٹ کر رہے ہیں کہ وہ عمران خان کو چھڑوائے گا. بھائی ٹرمپ جو ہے عمران خان کو یہاں کا صوبے دار ہے. ٹرمپ کے اور اگر ہماری اسٹیبلشمنٹ تعلقات بہت اچھے ہیں تو ٹرمپ کہے گا نہیں، اور اگر اچھے نہیں ہیں تو ٹرمپ کی کون مانے گا؟ جب تعلقات ہی اچھے نہیں ہیں تو کیوں مانے گا؟ اور پھر عمران خان کے لیے وہ ٹھیک ہے کہ وقتی طور پہ جیسے انہوں نے ایک آدھ کو حوصلہ دیا ہو، تو یہ آج کل ٹرمپ کے اوپر ان کی ساری کی ساری جو ہے امیدیں جو ہیں جڑ چکی ہیں. اور میں تو ویسے کہتا ہوں اللہ تعالیٰ ٹرمپ کو جتا دے. اور ٹرمپ کو جتانے کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ جو ہے جس سے برباد ہونا ہے، کمیلا بن جائے، ٹرمپ بن جائے، دونوں صورتوں میں امریکہ کی بربادی ہے. اور میرا خیال ہے کہ ٹرمپ کی صورت میں امریکہ کی بربادی کی سپیڈ جو ہے وہ زیادہ بڑھ جائے گی. 3 بڑی جنگوں کے اندر امریکہ اس وقت گوڑے گوڑے کھمبا ہوا ہے، یوکرین، غزہ، فلسطین اور ساؤتھ چائنا سی. اور تینوں کے اندر اس کو منہ کی کھانی پڑ رہی ہے. ان کو اپنی پڑی ہے، اور یہ پہ جو ہے نا بتوں سے تم کو امید ہی، خدا سے نا امید. تو یہ جو ہے آج ٹرمپ کے سارے 2 مہینے اور گزر جائیں گے. پہلے 1.5 سال جو تھی فوج کے اندر بغاوت ہونی تھی، اور پھر عاصم منیر صاحب کو تو بالکل کھاتے میں نہیں رہتے تھے، جنرل جب بنے، جب آرمی چیف کا عہدہ سنبھالا. تو اب اس کے بعد اب سب کچھ دیکھ لیا اور بہت مار پڑ گئی تو ٹرمپ کی طرف سے اشارہ ہے. تو ٹرمپ کچھ بھی نہیں آپ کا کر سکے گا. اسی تناظر میں آپ کا دل پشوری کرنے کے لیے میں ایک آپ کو ایکس یا وہ کیا کہتے ہیں ٹویٹ لگا رہا ہوں. یہ جوائس کیرم ہے، کہ بڑی کمال کی جرنلسٹ ہے، اور یہ وہاں پہ جو ہے دنیا میں جو مڈل ایسٹ کے اوپر یہ ایکسپرٹ ہے، ان کی بڑی ساکھ ہے. تو انہوں نے ٹویٹ کی ہے اور یہ کہا ہے کہ جی نیتن یاہو نے جو ایک انٹرویو دیا اس میں کہا ہے کہ ہم ٹرمپ کے جیتنے پر ساری اپنی امیدیں رکھی ہوئی ہیں، اور ٹرمپ کے جیتنے کے بعد
یہ معاملہ جو ہے یہ چند ہفتوں کی مار ہے اور ہم اس کو منطقی انجام تک پہنچا دینا ہے. یعنی کہ جو جوائس کہہ رہی ہے کہ نیتن یاہو کی بھی امیدیں ٹرمپ سے بنی ہیں، تو میں نے اس کے اوپر ایک ٹویٹ کی، وہ بھی آپ دیکھ لیں. میں نے کہا جہاں تحریک انصاف جو ہے وہ بھی اپنی ساری جو ہے انڈے جو ہے امیدوں کے وہ ٹرمپ کی ٹوکری کے اندر ڈال چکے ہیں، اور نیتن یاہو بھی اپنی امیدوں کے سارے انڈے ٹرمپ کی ٹوکری میں ڈال چکے ہیں. تو یہ ایک اچھا کمبینیشن ہے کہ جہاں پہ نیتن یاہو جو ہے وہ بھی ٹرمپ کی جیت کی امید لگا کے بیٹھے، اور یہاں پہ عمران خان صاحب نے بھی وہ جو کہتے ہیں نا مومنٹ ٹو مومنٹ، کہ ایک لمحے کے ساتھ لمحے کے بعد اب جو ہے 5 نومبر کو جب الیکشن ہوگا تو اس کے بعد پھر عمران خان صاحب کو جیل سے نہ نکالا جا سکا تو پھر کیا ہوگا. میرا خیال ہے تحریک انصاف جو ہے ہر مت میں جو قاضی صاحب کے ساتھ کی ہے، جو ان کا پہلے پارٹی کا اندرونی خلقشار ہے، یا یہ ٹرمپ کے اوپر آسر ہے، یہ تحریک انصاف عملاً پارٹی جو ہے وہ تتر بتر ہو چکی ہے. باقی رہے نام اللہ کا، وما علینا الا البلاغ.